نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق اجتماع ساکنین ہی کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خطی ہی میں حذف کا قاعدہ بیان ہوا تھا، اور آج اس کی دوسری قسم ہے اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خطی ہی میں فتح کا قاعدہ۔ یعنی پہلے تھا کہ دو ساکن میں پہلا ساکن مدہ ہو تو اسے حذف کر دیں گے، اور آج کا سبق ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہو۔ اب من حرف جر کیا ہے؟ یہ نحوی قاعدہ کے مطابق 17 حروف جارہ ہیں، ان میں سے ایک من حرف جر، جار وہ ہوتا ہے جس کا جار مجرور کا مسئلہ ہے، تو من حرف جر کا جو نون ہے، من حرف جر کا نون، یہ لکھا ہوا ہے من حرف جر کا نون آئے اور الف لام میم کی میم آئے تو پہلے ساکن کو فتح دیں گے، جیسے من اللہ، من الجنت، من الناس۔ ان تینوں کلموں کے شروع میں من ہے۔ اصل میں یہ دو کلمے ہیں من اللہ، اللہ کا حمزہ وصلی گرا دو تو من کا نون اور اللہ کا مشدد لام کا پہلا لام، یہ دو ساکن ہوئی ہے، پہلے کو فتح دے دو۔ اسی طرح من کی بات نہیں کر رہے، من کی بات کر رہے ہیں، میم زیر نون من، یہ جہاں بھی آئے گا اس کے نون کو فتح ملے گی۔ اسی طرح من الجنت، یا اصل میں تھا من الجنت، حمزہ وصلی گرا دو، من کا نون الکلام دو ساکن جمع ہوئی ہے، پہلے کو فتح دے دو۔ آگے من الناس، یہ اصل میں تھا من الناس، تو یہاں من کا نون اور الناس سے نون مشدد کا پہلا نون جو ساکن ہے، تو اس دو ساکن ہوئی ہے، پہلے کو فتح دے دو تو بن گیا من اللہ، من الجنت، من الناس۔ من حرف جر کے نون کو کیا دے دو؟ فتح دے دو۔ یہ فتح کا قاعدہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں مثالیں تو تین ہیں، مگر جہاں من کا نون آئے اسے آپ کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، اجتماع ساکنین کی صورت میں۔ دوسرا ہے الف لام میم اللہ۔ اب جب ہم الف لام میم کو لکھتے ہیں، الف لام میم، تو اس کا یہ میم ساکن ہے اصل میں، تو اب اس میم کو فتح ملی تو آگے اللہ کے لام کے ساتھ اسے جوڑا تو بنا الف لام میم اللہ۔ نی کی یا کو تینوں میں لمبا کرنا ہے اور اگلی میم کو فتح دینی ہے، تو لہذا پورے قرآن پاک میں یہ فتح دو جگہوں پر آتی ہے۔ الف لام میم سورہ آل عمران کی شروع میں صرف ایک جگہ، اور پورے قرآن میں من جہاں بھی ہے اس کو ہم نے فتح دے دی ہے۔ اب یہ الف لام میم، اب دیکھیے یہاں میم مشدد ہے، لام کا میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، میم میں داخل ہو گیا تو یہاں غنہ میم کے دوام کی وجہ سے ہے، تو جب آپ اس کو لام کریں گے تو الف مدہ کو تین الف لمبا کر کے میم مشدد ہے، لام غنہ ہوا۔ آگے نی، یعنی یا کو آپ نے تین لمبا کرنا ہے، اس کے بعد ماللہ، ماللہ، نی کی یا کو تین لمبا کر کے ماللہ کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہاں می کی جو مد ہے نا، یہ تین الف بھی ہے، ایک الف بھی ہے، دونوں طرح اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اب تین الف، می کی یا کو تین الف کیوں لمبا کرنا ہے؟ اس لیے کہ میم اصل میں ساکن ہے تو مد لازم کلمی حرفی مخفف بن رہی ہے، تو اب جب آپ اس کو ایک الف پڑھیں گے تو ایک الف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مد عارض وقفی کی صورت بنتی ہے کہ حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو، تو چونکہ فتح ہے تو اس کو اس صورت میں سکون عارض کرتے ہوئے ایک الف لمبا کریں گے، مثلا الف لام میم اللہ، میم اللہ، تو
3 الف بھی اسی مارک کرو گے اور 1 الف بھی کرو گے. تو بہرحال یہاں بات تو اجتماع ساکنین کی سکھانی تھی، بیچ میں مد کی بات بھی آ گئی، مقدار اس کی 2 بھی بتا دی. فتح کا قاعدہ من جہاں بھی آئے گا اس کے نون کو فتح دے دو گے، آگے اجتماع ساکنین میں دوسرا ساکن ہوا تو، اور دوسرا الف لام میم اللہ، میم کو فتح دیتے ہوئے اللہ کے نام سے جوڑیں گے. تو یہ پورے قرآن پاک میں فتح کا قاعدہ ان 2 مقامات پر آتا ہے، الف لام میم کی میم پر صرف، اور من حرف جر کا نون جہاں بھی آئے شرط یہ ہے کہ آگے دوسرا ساکن کو، تو پہلے کو فتح دے دو گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.